تلنگانہ میں روز بروز درجہ حرارت میں اضافے سے عوام کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں کے دوران درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ محکمہ نے کہا کہ گزشتہ 3 تا 4 دنوں سے ریاست کے کئی مقامات پر اعظم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رات میں بھی درجہ حرارت 25 تا 26 ڈگری سیلسیس درج کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے عہدیداروں نے کہا کہ گلوبل وارمنگ آلودگی کی وجہ سے اس طرح کی موسمی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور اس میں تبدیلی ہو رہی ہے۔ 11 بجے دن سے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی افراد صرف گھروں تک ہی محدود ہونے لگے مجبور ہو گئے ہیں۔ اسی دوران ڈاکٹرز نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ احتیاط کریں۔ بی جے پی کے رکن راجیہ سبھا کے لکشمن نے الزام لگایا کہ تلنگانہ کی پچھلی BRS حکومت نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے فون ٹیپنگ کروایا تھا۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کی BRS حکومت نے ان کے فراہم کردہ حق کو دبایا۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات کے دوران اپوزیشن رہنماؤں کو فون ٹیپ کیے گئے فون ٹیپنگ معاملے پر CBI کے ذریعے جانچ کروائی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ فون ٹیپنگ کے ذریعے تو بلیک میل کر کے پیسے بٹورے گئے۔ KCR خاندان نے تلنگانہ کی دولت لوٹ لی۔ تلنگانہ کے عوام KCR کے خاندان کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی کے صدر و سابق وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی اہلیہ بھونیشوری نے الزام لگایا کہ ریاست میں چندرا بابو کے دور میں IT کمپنیاں قائم کرتے ہوئے نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کیے گئے تھے، تاہم موجودہ وزیر اعلیٰ YS جگن موہن ریڈی کے دور میں ان کمپنیوں کو تباہ کر دیا گیا۔ بھونیشوری نے ایلور ضلع کے نندامارو علاقے کا دورہ کیا اور سبا راؤ کے خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا۔ چندرا بابو کی حالیہ گرفتاری پر سبا راؤ کی صدمے سے موت ہو گئی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے سبا راؤ کے ارکان خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے عوام کی بھوک مٹانے کے لیے چندرا بابو نے کینٹین بنوائے تھے، تاہم جگن نے کینٹین کو بند کر دیا۔ دہلی ہائی کورٹ نے شراب پالیسی 2021 کے مبینہ گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ملوث عام آدمی پارٹی کے رہنما اروند کیجریوال کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹانے کی ہدایت جاری کرنے کے مطالبے سے متعلق درخواست جمعرات کو مسترد کر دی۔ قائم مقام چیف جسٹس منموہن سنگھ اور جسٹس پریتم سنگھ اروڑا پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سوجیت سنگھ یادو کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی تحقیقات کرنا ایگزیکٹو اور صدر کے دائرے اختیار میں آتا ہے، عدالت میں اس مداخلت نہیں کر سکتی۔ پیشے سے کسان اور سماجی کارکن دہلی کے رہائشی درخواست گزار مسٹر یادو نے اپنی درخواست میں دعویٰ کیا کہ مالی گھوٹالے کے مبینہ ملزم کیجریوال وزیر اعلیٰ عوامی عہدے پر برقرار رہنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے 21 مارچ کو گرفتار کیا تھا اور فی الحال وہ ED کی تحویل میں ہے۔ چیف منسٹر آسام ہیمنت بسوا شرما نے متنازع تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس میں 2026 کے بعد کوئی ہندو نہیں ہوں گے اور 2032 کے بعد کوئی مسلمان نہیں ہوں گے۔ آنے والے لوک سبھا الیکشن کے لیے جاری نامزدگی کے عمل کے دوران شرما نے نندا سونوال کے ہمراہ گڑھ سے منگل کے روز ان کا پرچہ نامزدگی داخل کیا۔ شرما نے صحافہ سے بات کرتے ہوئے کانگریس چھوڑ کر BJP میں شامل ہونے والے قائدین کی قابل خاص تعداد کو اجاگر کیا۔ انہوں نے پارٹی ارکان کی جانب سے جماعتوں کی تبدیلی کے رجحان کی طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس سے BJP میں لوگوں کے مسلسل آنے سے یہ اندازہ ہے کہ راج بھون میں بہت جلد کافی سیٹیں خالی ہو جائیں گی، لیکن ان پر بیٹھنے والے کم ہوں گے۔ آسام کا موجودہ سیاسی منظرنامہ ایسے ہی ہے۔ چیف منسٹر نے مزید وزیر اعظم کی حیثیت سے نریندر مودی کے دوبارہ عہدے سنبھالنے کے بعد اس رجحان میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس رفتہ رفتہ گھٹتی جائے گی اور 2032 کے بعد آخر غائب ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ آسام میں 19 اپریل، 26 اپریل اور 7 مئی کو پولنگ ہوگی۔ مرکزی وزارت داخلہ کی CAA ہیلپ لائن کے ذریعے اخبار دی ہندو کو موصولہ جواب کے مطابق کسی درخواست گزار کے مذہب کی توثیق کے لیے مقامی پجاری بھی اہلیتی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ لازمی دستاویزات ہے جسے ایک حلف نامہ اور دیگر دستاویزات کے ساتھ منسلک کرنا ہوگا۔ امیدواروں کو یہ دستاویزات اور حلف نامہ CAA پورٹل پر اپلوڈ کرنا ہوگا۔ یہ بھی بتانا ہوگا کہ درخواست گزار کی وجوہات کی بنیاد پر ہندوستانی شہریت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عام انتخابات سے چند دن پہلے 11 مارچ کو وزارت نے شہریت ترمیمی قانون 2024 کے قواعد کا اعلان کیا تھا اور قانون سازی کو منظور دیے جانے کے 4 سال بعد CAA کے نفاذ کی راہ ہموار کی تھی۔ وزارت نے CAA کے بارے میں معلومات اور مدد حاصل کرنے ایک ہیلپ لائن نمبر 1032 شروع کیا تاکہ درخواست گزار ہندوستان میں کسی بھی مقام سے صبح 8 بجے تا شام 8 بجے مفت فون کر سکے۔ اخبار دی ہندو نے 26 مارچ کو اس ہیلپ لائن نمبر پر فون کیا تاکہ اس کے فارمیٹ کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ فون کا جواب دینے والے شخص نے بتایا کہ سادہ کاغذ پر یا 10 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر درخواست دی جا سکتی ہے۔ اس سوال پر کہ سرٹیفکیٹ کون جاری کر سکتا ہے۔ رچاکنڈا پولیس مٹپلی میں سنگھ پریوار کے آگے بے بس اور مجبور نظر آ رہی ہے۔ بوثوق ذرائع کے موجب معصوم و مجبور نوجوانوں کے خلاف پولیس سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج کر رہی ہے۔
5 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मजीद 10 की तलाश की जा रही है, जबकि इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बीजेपी रुकन पार्लिमान और अरकान असम्बली सैकड़ों कारकुनों के साथ 4 तक भारी तादाद में रैलियां निकाली। आज भी रेलिंग तोड़कर भारी हुजूम चंगी चल्ला में दाखिल हुआ और पुलिस संघ परिवार के सामने मजबूर और लाचार नजर आ रही थी। ये सब पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र नफरत की आग लगाई गई है। वजह क्या थी? सिर्फ इबादतगाह के करीब नफरत अंगेज गाना जोर की आवाज़ में लगाया गया था, जिस पर चंद नौजवानों ने एतराज़ किया था। एतराज़ के खिलाफ इतना बड़ा मौजू बना गया जो थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस मेटपल्ली ने नौजवानों के खिलाफ इक़दाम क़त्ल और ST/SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि किसी नौजवान ने झगड़े में चाकू का इस्तेमाल भी किया और ना ही चाकू से कोई जख्मी हुआ। इसके अलावा खवातीन ही नौजवानों पर हमला की। ज़राए ने कहा है संघ परिवार के दबाव में काम कर रही है, इस तरह महसूस हो रहा है। हकीकत यह है कि बातचीत से मसले को हल कर दिया जा सकता था। पुलिस पहले संघ परिवार के कारकुनों को छूट दी और अब एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। आज बीजेपी कायद बंडी संजय की निगरानी में हजारों की तादाद में संघ परिवार के कारकुनों ने चंगी चल्ला में जमा हो गए और रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। इस मौके पर भी पुलिस तमाशाई बनी हुई थी। पुलिस गुज़िश्ता 4 दिनों से संघ परिवार के साथ आंख मुचोली खेल रही है। अहम बात यह है कि GHMC कमिश्नर रोनाल्ड रोज, जो इलेक्शन जिले ऑफिसर भी हैं, वो किस तरह खामोश बैठे हुए हैं। हजारों की तादाद में नौजवान चंगी चल्ला में बीजेपी कायदीन की निगरानी में जमा हो रहे हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं की जा रही है और ना ही मदाखलत की जा रही। क्या चंगी चल्ला रियासत तेलंगाना से बाहर है? ज़राए ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हुकूमत कांग्रेस की है, लेकिन संघ परिवार का अजराज नजर आ रहा है और पुलिस भी संघ परिवार के इशारों पर काम कर रही है।